اس وقت موجود ہیں وادی کشمیر کے مایہ ناز اور معروف نعت خواں غلام حسن غمگین صاحب. ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو آج یہاں آئے تھے اور انہوں نے عمرہ کرنے والے لوگوں کو تربیت دی ہے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ آج یہاں پہ کیوں تھے, کیا کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے نیوز انسائڈر میں. شکریہ جی, بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. یہ یہاں پہ عمرہ تربیت کا پروگرام تھا. جس طرح حج کے تربیت کے پروگرام ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پہ اس کا انعقاد کیا گیا. اس میں لگ بھگ 40-45 جو جانے والے زائرین ہیں مکہ پاک کی طرف اور مدینہ پاک کی طرف, ان کو تربیت دی گئی. کوئم صاحب تشریف لائے تھے, مولانا کوئم صاحب زاڑو. انہوں نے ان کو تربیت دی اور روحانی طریقے پہ انہوں نے ان کو سکھایا کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے اور جو اس کے سنن ہیں اور اس کے جو فرائض ہیں ان کو بھی الحمدللہ بیان کیا. مجھے لگ رہا ہے کہ جب بھی ایسے سفر کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ تیاری ضروری ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو وہاں پہ بیہیو کرنا ہے مکہ پاک میں, کیونکہ وہ عام شہر نہیں. ہم سری نگر سے جا رہے ہیں, کسی گاؤں سے جا رہے ہیں. مدینہ پاک عام شہر نہیں, مکہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, وہاں جہاں وہ تولد ہوئے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ پاک ہے یا مدینہ طیبہ ہے جہاں وہ تشریف رکھتے ہیں. اس لیے وہاں کے آداب الگ ہیں. ان آداب کی جان پہچان اور ان کی جانکاری دینے کے لیے بنیادی طور ایسی مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے. جی. یہ بتائیے گا غمگین صاحب, یہ بتائیے گا کہ چند نقطوں میں آپ ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا بہت روشناس کرا دیجئے جو آج یہاں پہ یہ محفل سجی ہوئی تھی, تاکہ وہ ناظرین بھی فیضیاب ہو سکے جو گھر بیٹھے ہی جو ہے یہ ان سے مفید ہو سکے. جی, اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ تو ہر مسلمان کرتا ہے, بڑے شوق سے کرتا ہے, جاتا ہے. اور وہاں پہ جو مطلب جس طریقے سے عمرہ کرنا ہے, جو کچھ وہاں کرنا ہے وہ بتایا گیا. مثال کے طور پہ آپ جائیں گے, احرام باندھیں گے, پھر نیت کریں گے, نیت کے بعد کعبہ پہنچ جائیں گے, آپ وہاں پہ پہلا سلام کریں گے, اور اس کے بعد طواف شروع کریں گے. 7 سوت ہیں یعنی 7 چکر لگانے ہیں کعبے کے ارد گرد. اینٹی کلاک وہ کرنا چاہیے, اور بسم اللہ اللہ اکبر ہر طواف جب آپ شروع کریں گے, سوت شروع کریں گے وہاں پہ وہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جہاں یہ ہے جی مقام ابراہیم, اس کے پیچھے. موقع نہیں ملا تو دائیں بائیں آپ وہ پڑھ لیں, اور اس کے بعد آپ زمزم پئیں, اور اس کے بعد آپ صفا اور مروہ پہ سعی کریں. وہ 7 چکر ہیں, وہ 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ جو اپنے بال کٹوائیں اس کے ساتھ ہی عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ بیہیو کیسے کریں وہاں پہ. جب آپ احرام پہنتے ہیں تو کئی پابندیاں لگتی ہیں آپ پہ, ان پابندیوں کے بارے میں بھی بات کی گئی. ہاں, دم کیسے چڑھتا ہے, کہ آپ کو مطلب صدقہ دینا ہے یا کوئی بھیڑ یعنی کوئی جانور آپ کو پیش کرنا, ہاں وہ کیسے ہوتا ہے, اس میں کیا شرائط ہیں, ان کو بھی بیان کیا گیا. اور اس کے بعد جب آپ مکہ پاک کے حدود سے نکلتے ہیں, جب آپ کا احرام چھوٹ گیا یا آپ نے احرام کو نکال دیا اس کے بعد بال وغیرہ کاٹنے کے بعد, اس کے بعد تو آپ عام آدمی ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو نمازیں پڑھنی ہے, درود برزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی تعریف, لبیک اللہم لبیک لک لبیک لا شریک لک الی آخر, اور اللہ کی تعریفیں کرنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ, لائک دس ایسے کلمات جو صحیح. اور جب آپ کعبے کے ارد گرد گھومتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ لگ بھگ سبھی کی عادت ہے جو باہر کے ہوں, دوسرے ممالک کے ہوں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا کریم یا ستار یا حلیم یا وہاب. یہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ سب سے مکرم دعا ہے قرآن پاک میں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود پڑھا ہے اور اس کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے. یہ دعا پڑھتے ہیں. اور پھر جب آپ طواف کے دائیں بائیں یعنی طواف کرتے ہیں, اس میں آپ اپنے دوستوں کو یاد کیجیے, اپنے رفقا کو یاد کیجیے, اپنے والدین کو یاد کیجیے, اپنے گاؤں والوں کو یاد کیجیے, جہاں شہر میں رہتے ہیں وہاں اپنے محلے والوں کو یاد کیجیے, گنہگاروں کو یاد کیجیے, اور ثوابگاروں کو بھی یاد کیجیے. ہیں جو اچھے لوگ ہیں جن کے گناہ ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کے گناہوں کو مغفرت فرمائے. ہاں جی, اور جو اچھے ہی لوگ ہیں یہ کہیں کہ اللہ ان کو زیادہ بہتر بنا, ہاں, تاکہ سماج کے لیے ہم جو محبت اور اس کا شانتی کا جو ہم اعلان ہمارا ہے اسلام کا, قرآن کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو عام کرنا ہے. وہاں پہ تو یکجا ایک ہی جماعت, وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت جو ہے اس پہ ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں, اور ان کی محبت میں ہم یہ اتنا لمبا سفر کرتے ہیں.
اور اس لمبے سفر سے ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل. غمگین صاحب آپ کی ذاتی زندگی پہ آتے ہیں تھوڑا. آپ کا تخلص غمگین ہے, جو غمگین کیوں رکھا؟ نہیں دیکھیے, یہ اس میں تو کوئی وجہ نہیں, کیونکہ میں کسی بات سے کبھی غمگین نہیں ہو گیا. ہمارے جو گھر میں ماحول تھا, میرے فادر پولیس افسر تھے اور جو میرے چچا وغیرہ تھے وہ بھی بڑے پڑھے لکھے, وہ بھی آفیسر سے الحمدللہ. ہمارے گھر میں یہ ماحول نہیں تھا کہ ہم کہیں مطلب کسی چیز سے غمگین ہو جاتے. اور میری پرسنل زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. یہ تو ہم ایس پی کالج میں پڑھتے تھے, میں رفیق راج صاحب تھے, محترم بلال نازکی صاحب تھے, اور میرے ساتھی غلام نبی آزاد صاحب تھے, میرے ساتھی نعیم اختر صاحب تھے, میرے ساتھی ڈویژنل کمشنر کشمیر جو رہے مسعود سامو صاحب تھے. ایسے ایسے حضرات, نسیم محمد تھے ہمارے ساتھ, اور ایم ایچ ظفر تھے میرے ساتھ. تو ہمارا جو گروپ تھا وہ ایک الگ قسم کا گروپ تھا. میں نے غمگین کسی چیز کے بس وہاں پہ پھر تھوڑی سی شاعری ہو گئی, سوچو اس کے ساتھ گڑبڑی اور تگاں وگاں کی وہ کران اس میں زور وہ تھا نہیں, بزم ادب میں کھڑے ہو جاتے. پھر بزم ادب قائم ہو, جنہوں بشارت احمد وغیرہ, انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا. تو پھر ادھر سے یہ غمگین تو بس پھر میں کالج میں بھی پورا غمگین, یونیورسٹی میں بھی میں غمگین, وہ پورے 7 سال رہا. تو اب بھی میں غمگین. جی, یہ بتائیے گا کہ اسی غمگین ماحول کو تھوڑا سا اچھا بنانے کے لیے آپ کوئی اچھی سی نعت اپنی جو ہے بیان کرے, تاکہ ہمارے نعت میں ابھی پڑھی میں نے. کوئی اچھی سی ذکر نبی کربا پربا درود پربا, ذکر نبی کربا پربا درود پربا, نامی نبی سربا پربا درود پربا, کا بسوات ناوی کا بسوات ناوی واللہ مدین ہاوی, کا بسوات ناوی واللہ مدین ہاوی, بس زو تھون چھتربا پربا درود پربا, بس زو تھون چھتربا پربا درود پربا, ذکر نبی کربا پربا درود پربا. نعتیں تو الحمدللہ یہ سمجھئے ہمارا وہ اوڑھنا بچھونا تو ان کو نہیں کہہ سکتے, نعتیں یہ کہیں ہمارے ساتھ ہیں, نعتیں ہمارے ساتھ ہیں, ہم نعت کے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور یقیناً جو ہے ہماری یہ تمنا ہی ہے کہ ہم آئے تو نعت کے ساتھ, ہم جائیں نعت کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ یہ تھے ہمارے ساتھ غمگین صاحب بات کر رہے تھے. انہوں نے نعت بھی سنائی. آپ ناظرین تک اپنے تمام جو بھی انہوں نے تفصیلاتی طور پر عمرے کے جو تقاضے ہیں کیسے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے فرمایا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.